سلام يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام. تو عقیدوں کے بارے میں بیان ہے، آج اس کا حصہ نمبر 3 ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب مسلمان خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبے کی، کوئی حیرانی کی بات دکھائی دے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ رد ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہیں تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 2 زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کو نازل ہوئی ان پر۔ اور نمبر 3 انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید ہے، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ پر نازل ہوا، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے مگر قرآن مجید کی نگرانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور ہمارا یہ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، جو آپ پر ایمان لے کر آئے، ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھنا چاہیے، ان کی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابی کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مرتبہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں پہ سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے، دل سے بھی اور زبان کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانا گڑنا بددینی کی بات ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔